بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یہ کورس 6 دن پر جو مشتمل تھا، اب ہم اس کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ اختتام تک پہنچنے کی خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس تجربے کی روشنی میں کیا ہم سے غلطیاں ہوئیں ان کی اگر ہم نشاندہی کریں، کیا کچھ ہم کرنا چاہتے تھے کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں، تو اس پر بھی ہم غور کرنا چاہیں گے۔ آپ لوگوں کی جانب سے جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے، جو تفصیلی آپ نے تجاویز بھی دی ہیں، مشورے بھی دیے ہیں اور بہت سارے امور کی نشاندہی بھی کی ہے، تو میں اس پر تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کورس علماء کرام کے لیے، مفتیان کرام کے لیے قانون آگاہی کا جو کورس ہے، آن لائن کورس، یہ اپنی نوعیت کا پہلا کورس تھا، اور شریعہ اکیڈمی اگرچہ علماء کرام کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی ہے، اور ہم نے شریعہ اکیڈمی میں ایک خصوصی شعبہ بھی قائم کر رکھا ہے فتویٰ اسٹڈیز کے نام سے، اور ہمارا ارادہ ہے، یونیورسٹی نے اس کی منظوری بھی دی ہے، اکیڈمی کا جو ادارہ زیادہ بڑا فیصلہ ساز فورم ہے، کونسل آف دی اکیڈمی، اس نے بھی منظوری دی ہوئی ہے کہ ہم اس فتویٰ اسٹڈیز کے شعبے کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ۔ اس کو ہم نے نام دیا ہے ہائر انسٹیٹیوٹ فار فتویٰ اسٹڈیز اینڈ ٹریننگ۔ تو انشاءاللہ ہم وہ خواب جلد از جلد چاہیں گے کہ شرمندہ تعبیر ہو، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں ہم نے علماء کرام کے لیے بلکہ مفتیان کرام کے لیے ایک خصوصی ڈپلومے کا پروگرام بھی بنا رکھا ہے جو 9 مہینے کی ٹریننگ پر مشتمل ہوگا۔ اس 9 مہینے کی ٹریننگ میں ہم علماء کرام کے ساتھ بلکہ مفتیان کرام کے ساتھ، کیونکہ جن کا فتویٰ میں تخصص ہے اور جو دارالافتاء میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ فتویٰ سے متعلق امور، قانون سے متعلق امور پر ہم نے حضرات علماء کرام، مفتیان کرام، اہل علم کے ساتھ مل کر ایک تفصیلی خاکہ بنا رکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو وہ 9 مہینے کا پروگرام انشاءاللہ ہم چلائیں گے۔ ہم ہر سال علماء کرام کے لیے، مفتیان کرام کے لیے کورسز کرتے رہتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں تو خصوصاً ایک کورس ہم یہیں اکیڈمی میں کیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ہمارا وہی ارادہ تھا، لیکن جو آفت سماویہ پوری دنیا پہ اس وقت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، تو اس کے پیش نظر ظاہر ہے عملاً یہ ممکن نہیں رہا ہمارے لیے کہ ہم حضرات مفتیان کرام کی خدمت یہاں کر سکیں اور ان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو پھر ہمارے دوستوں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم آن لائن کورس شروع کرتے ہیں، تاکہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ تو اس نیت سے ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ کورس چلائیں، اور میں اپنی اکیڈمی کے تمام دوستوں کا خصوصی طور پر اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت ٹیم مجھے دی ہوئی ہے، اور بہت باصلاحیت بھی، اور صلاحیت سے بھی بڑھ کر جو ان کی نیک نیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، کیونکہ صلاحیت سے زیادہ اہم چیز نیت ہوتی ہے، اور جب صلاحیت بھی ہو اور نیت بھی ہو خالص، تو پھر اللہ تعالیٰ برکت کام میں ڈالتا ہے۔ میرے دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یقیناً میرے دانے ہاتھ ہیں، ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن صاحب، جو ٹریننگ کے شعبے کے سربراہ ہیں، اور علماء کرام، مفتیان کرام کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ججز کے لیے اور وکلاء کے لیے اور قانون کے شعبے سے وابستہ دیگر افراد کے لیے کورسز ہوتے رہتے ہیں، طویل دورانیے کے بھی، مختصر دورانیے کے بھی، تو اس کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کے تجربے سے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ استفادہ کروں۔ تو اس کورس کے روح رواں ہیں، کیونکہ یہ سارا کورس انہی کے مشوروں سے اور ان کے تجربے کی روشنی میں ہم نے بنانے کی کوشش کی۔ میرے بائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے انتہائی محترم دوست، اور جنہوں نے اس کورس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اکیڈمی کے کام میں ہمیشہ بہت زیادہ مدد فراہم کی ہے، ڈاکٹر شمس الحق امین صاحب، جو یہاں شعبہ ریسرچ اور مطبوعات کے شعبے کے چیئرمین ہیں،
اور ریسرچ کا اور ٹریننگ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ٹریننگ ریسرچ کے بغیر ممکن نہیں، اور ریسرچ ٹریننگ کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اس کورس میں ان کا بہت اہم کردار رہا، اور بیک گراؤنڈ میں رہ کر مختلف چیزوں کو منضبط کرنے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے علاوہ ہمارے اس شعبہ ٹریننگ سے تعلق رکھنے والے بالخصوص چند دوستوں کا میں ذکر کروں گا۔ جناب سمیع الرحمان صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ تربیت میں، ٹریننگ میں، اسی طرح جناب اصغر شہزاد صاحب جو حدیث العروس بھی ہیں، ابھی پچھلے مہینے ہی ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کورس میں بہت زیادہ حصہ ڈالا، اور بہت ہی خلوص کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ دن رات وہ کام میں لگے رہے۔ اسی طرح ہمارے دوست سہیل خان صاحب جو ہر کام کو انتہائی پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ اس میں معمولی سے معمولی کوئی کمی نہ رہ جائے، خامی نہ رہ جائے، اس وجہ سے ایک ایک کام کو بار بار دیکھتے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت، اس سے ہمارے بعض دوست بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ایک ایک چیز کا اتنا خیال رکھتے ہیں، جز رسی سے کام لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، کیونکہ اس کی بنا پر ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو دیگر دوست ہیں، حافظ احمد وقاص صاحب اور مفتاح الدین خلجی صاحب، اسی طرح عتیق الرحمان صاحب، یہ ہمارے عتیق احمد صاحب، یہ ہمارے سارے دوست اس کام میں شریک رہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر دوست جو نان اکیڈمک ہمارا سٹاف ہے وہ بھی دن رات اس کام میں لگا رہا، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا، پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے تو اس کے بعد کوئی کام تکمیل تک پہنچتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نکل آتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا، اور ہم پہلی دفعہ اس طرح آن لائن کورس کے لیے اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے بالخصوص ذاتی طور پر، یعنی میں ہمیشہ اس کو اوائڈ کرتا رہا ہوں، اس سے گریز کرتا رہا ہوں، اور ہمارے بہت اچھے دوست اینکرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، مختلف چینل سے بھی وابستہ ہیں، بارہا کوشش انہوں نے کی کہ مجھے کسی پروگرام میں وہ انوائٹ کریں، کہیں گفتگو کا موقع ملے، لیکن میں ہمیشہ ان کی ناراضی مول لے کر اس سے گریز کرتا رہا ہوں۔ لیکن اس دفعہ مجبور ہوا، حضرات علماء کرام اور مفتیان کرام نے جس طرح دباؤ ڈالا، میں نے ابتدا میں آڈیو ریکارڈنگز ہی کیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پبلک کے پرزور اصرار پر پھر مجھے ویڈیو ریکارڈنگ پر آمادہ ہونا پڑا۔ تو ایک انوکھا تجربہ تھا جس سے میرا مزاجاً وہ فریکوینسی میری میچ نہیں کرتی، لیکن بہرحال مجھے وہ کرنا پڑا۔ اور اس سلسلے میں خصوصاً اپنے دوست فرخ سلطان صاحب کا، جو نوا اسٹوڈیوز کے روح رواں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس خوبی سے یہ ریکارڈنگز کیں، اور ہم جیسے لوگوں کو جو اس سے بالکل ہی نابلد ہیں اور کوئی مناسبت بھی نہیں رکھتے، جس طرح انہوں نے گھیر گھار کر قائل کیا اور اس کو عملاً ایک کامیابی کی صورت دی، یہ ان کا خاصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزا دے۔ میں آپ حضرات علماء کرام کا، مفتیان کرام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ لوگ اس میں شرکت نہ کرتے، اور اگر محض رجسٹریشن بھی ہو جاتی لیکن اس کے بعد آپ لوگوں کی جانب سے اس میں سوالات نہ ہوتے، تعلیقات نہ ہوتے، آپ کی پارٹیسپیشن نہ ہوتی، شرکت نہ ہوتی، تو اس کورس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ججز صاحبان کے ساتھ بھی کورسز کا موقع ملتا ہے، وکلاء کے ساتھ بھی ملتا ہے، قانون سے وابستہ دیگر شعبوں کے افراد سے بھی ہم اس طرح کے کورسز میں ہمارا انٹریکشن رہتا ہے۔ ہم یہاں بھی کورسز کرتے ہیں، مختلف شہروں میں جا کر آؤٹ ریچ پروگرامز بھی کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں اور آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب بھی حضرات علماء کرام، مفتیان کرام کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ محض ایک کورس کی نیت سے یا ایک سند کی نیت سے نہیں اس میں شریک ہو رہے، بلکہ وہ باقاعدہ سیکھنے کی نیت سے ہیں، ان میں علم کی طلب ہے، جستجو ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے۔
پھر یہ کہ وہ چیزوں کو غور سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس وجہ سے بہت عمدہ سوالات بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور پہلو سے بھی میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کا طبقہ انتہائی مؤثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے، موقع بھی فراہم کیا ہے۔ دیکھیں، ٹی وی پر آنے والے بہت سارے ہوں گے، مختلف چینلز پر بھی بات کرتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بھی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ہی یہ صلاحیت دی ہے کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو ممبر و محراب کا ادارہ ہے ہمارا، وہ بہت ہی مؤثر ہے، اور اس کو مزید مؤثر بنانے کی کوشش ضروری ہے۔ اس طرح کے کورسز کے پیچھے اصل میں مقصد یہ ہے کہ حضرات علماء کرام چونکہ بہت بڑی مثبت تبدیلی کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارے قانونی نظام میں مسائل کیا ہیں، پیچیدگیاں کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، تاکہ پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کا حل بھی تلاش کر سکیں۔ ہم تو صرف یوں کہیں کہ نشاندہی کر سکتے ہیں اور آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں، اور کوئی ممکن ہم اپنے طور پر تجویز بھی دے سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو یوں حل کیا جانا چاہیے۔ اصل میں تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان مسائل کا حل تلاش کریں، آپ اس میں ہماری مدد کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اور پھر جو خلوص اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دل میں ڈالا ہوا ہے، دین کے ساتھ جو آپ کا قلبی لگاؤ ہے، تعلق ہے، جو ہمارے جیسے لوگوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کا دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ بدرجہ افضل اور اشرف لوگ ہیں۔ اس بنا پر آپ کے کام میں چونکہ خلوص ہوتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے دین و دنیا دونوں کا۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ مسائل آپ کے سامنے آئیں، آپ اس پر غور کریں، اور پھر ہماری بھی اور قوم کی بھی رہنمائی کریں۔ آپ کی جانب سے وقتاً فوقتاً جو سوالات آئے ہیں ان میں بہت زیادہ ہمیں خوشی دی ہے، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کی دلچسپی کا بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی ہمیں اطمینان ہوا کہ ہماری بات آپ کے دلوں تک پہنچ گئی ہے اور آپ اس پر غور بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آگے راہیں بھی کھول دے گا۔ کوئی بھی کورس اور کوئی بھی انسانی کاوش ظاہر ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں کمی بھی ہوتی ہے، خامی بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی مسلسل ان 6 دنوں میں دیکھتے رہے کہ اور ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے رہے، اور الحمدللہ ہم نے اکیڈمی میں اس طرح کا ماحول سب دوستوں نے آپس میں بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اس طرح مدد کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام یوں بہتر ہونا چاہیے تھا، اس میں اگر یہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ اگر نہ ہوتا فلاں کام تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اس طرح ہم نے باہمی مشورے سے مسلسل ہم غور کرتے رہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی یا اس کام کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اس سلسلے میں جو آپ کا فیڈ بیک ہے اور آپ کی رہنمائی ہے وہ بھی ہمارے کام آئی ہے، اور اگر آپ مزید بھی ہماری اس سلسلے میں مدد کریں تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے۔ ایک تفصیلی سوال نامہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ لوگ جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے تو سرٹیفکیٹس تو انشاءاللہ ہم آپ سب کو ضرور دیں گے، اسی طرح جیسے ہم نے طے کیا تھا اسی طریقے سے آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سوال نامہ تو یوں کہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی اسسمنٹ کے لیے ہے، کہ آپ خود اپنے طور پر دیکھ لیں کہ ان سوالات کے جوابات آپ دے سکیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کورس سے آپ نے کیا سیکھا یا کیا رہتا ہے۔ اور چونکہ یہ چیزیں اب آپ کے ساتھ رہیں گی ریکارڈڈ صورت میں بھی اور دیگر صورتوں کی بھی ابھی میں نشاندہی کروں گا، تو آپ دوبارہ بھی غور کر سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں یہ آپ تک پہنچائی بھی گئی ہیں، مزید بھی ہم بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک تجویز آئی تھی اور ہم اس پر پہلے ہی سے کام کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ریکارڈنگز ہو گئی ہیں ان کو ہم تحریری صورت میں لے آئیں، پھر نظر ثانی کر کے، کیونکہ ظاہر تقریر میں اور تحریر میں فرق ہوتا ہے، تو اس کو ذرا بہتر طریقے سے مدون کر کے انشاءاللہ شعبہ مطبوعات اور ریسرچ کے تعاون سے ہم شائع کریں گے، اور آپ کے سوالات و جوابات میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ منتخب حصہ اس میں شامل ہو۔ تو اس طرح ایک باقاعدہ کورس پیک تشکیل پائے گا جو آپ سب کے ساتھ تو ہم لازماً شیئر کریں گے، دوسرے لوگوں تک بھی ہم وسیع پیمانے پر پھیلانے کی کوشش کریں گے، اشاعت کی کوشش کریں گے۔ اس طرح
آپ لوگوں کی جانب سے یہ بار بار یہ مطالبہ کیا گیا اور ہم اس پر پہلے دن سے ہی کام کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ میٹیریل ملے، پڑھنے کے لیے مواد ملے۔ انشاءاللہ ہم وہ مواد بہت کچھ تیار کر بھی چکے ہیں اور تیار کر رہے ہیں۔ جوں چیزیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اگر اردو میں مواد ہے ہماری اولین ترجیح وہی ہے، اسی طرح اگر عربی میں ہے یا انگریزی میں ہے تو منتخب مواد ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی چیزیں پی ڈی ایف میں یا کم از کم آن لائن ان کے لنکس دستیاب ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر اس طرح ممکن نہیں تو باقی صورتوں پر بھی ہم غور کر کے کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں۔ ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ، آپ کا جو تعلق بن گیا ہے، جو رابطہ بن گیا ہے، تو ہم تو اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے ساتھ اس تعلق کو استوار رکھیے۔ تو انشاءاللہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے باہمی رابطے میں رہیں گے۔ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو کسی معاملے میں تحقیق کی یا مواد کے حوالے سے، تو بلا تکلف، بلا جھجک سہیل خان صاحب سے، اصغر شہزاد صاحب سے اور ہمارے دوسرے دوستوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح جہاں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، آپ کے مشورے کی ضرورت ہوگی، تو انشاءاللہ ہم آپ سے طلب کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس مدد اور رہنمائی کے فراہم کرنے میں کسی تذبذب کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ کھلے دل سے اسی طرح ہماری مدد کریں گے جیسے اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کورس سے اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس دوران میں بہت ہمارے دوستوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول کر لے، میزان حسنات میں جگہ دے۔ اور اگر اس دوران میں کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو حق سے ہٹی ہوئی ہو تو اس کی غلطی ہم سب پر واضح کر دے، اس سے رجوع کی توفیق دے، اور اگر کوئی بات حق پر مبنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کے دلوں میں جگہ پیدا کرے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکائے کورس کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے اس کے اندر دلچسپی لی ہے اور اپنے تاثرات، سفارشات اور تجاویز بھی بھیجی ہیں۔ تو چونکہ اس کورس میں مختلف ممالک سے ہمارے کورس کے شرکاء موجود تھے اور انہوں نے اپنے اپنے تاثرات جو ہیں وہ بھیجے بھی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ان میں سے چند جو شرکاء ہیں ان کے تاثرات اور تجاویز آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اس کورس کے اندر مختلف ممالک سے جو لوگ شریک تھے ان کی ایک طرح کی نمائندگی مقصود ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ میرا نام حسام الدین عبادی جوزجانی ابن عباد اللہ عبادی ہے۔ ضلع خانقاہ، صوبہ جوزجان، افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے ابتدائی دینی تعلیم یعنی حفظ و تجوید اپنے ملک افغانستان میں اپنے والد گرامی مولوی عباد اللہ عبادی کے زیر نگرانی میں مکمل کیا، اور درس نظامی کے ابتدا یعنی درجہ اولیٰ اور درجہ ثانیہ معارف اسلامی اکیڈمی اور معہد ترمیزی لاہور میں پڑھا، اور درجہ ثالثہ اپنے ملک افغانستان میں اور درجہ رابعہ سے دور حدیث شریف تک، پھر تخصص فی الفقہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند انڈیا میں پایہ تکمیل تک پہنچایا الحمدللہ۔ اور اس وقت میں ملیشیا میں ہوں اور الجامعۃ الاسلامیہ العالمیہ مالیزیا میں فقہ اور اصول فقہ پر ماجسٹر کر رہا ہوں۔ اس آن لائن قانون آگاہی کورس برائے مفتیان کرام کے متعلق یہ بتانا چاہوں گا کہ
اس کورس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مثلاً دنیا میں نظام قوانین اور نظام عدالت اور مروجہ نظام قوانین اور مختلف جدید مسائل کے بارے میں تفصیلی روشنی دی گئی، اور مزید جدید مسائل پر بھی پروفیسرز حضرات لیکچرز پیش کریں گے. اور اس میں دوسری خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہر دن اسباق کے بعد بطور سوال نامہ ایک فارم دریافت کرتے ہیں، اور اس سوال نامہ کا جواب لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے بھی ہر سبق کو خوب غور سے سننا پڑتا ہے. اسی وجہ سے بھی بہت سے فائدوں پر مشتمل اور حائز اہمیت رہا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ان تک محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. فجزاہم اللہ خیراً احسن الجزاء. اس کورس کے متعلق کوئی خاص تجویز تو نہیں، لیکن یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اس کورس کو مختلف جدید مسائل کو لے کر بار بار منعقد کیا جائے، اور علماء کرام و مفتیان عظام کو خاص طور پر اس کورس سے استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کیا جائے. فجزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل ہادی میرا نام ہے. بنیر سے رہائشی تعلق ہے. جامعہ شرفیہ لاہور سے دورہ حدیث کیا ہے. اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے بی اے آنر اور ایم فل حدیث کیا ہوا ہے. گزشتہ 7 سال سے ناروے میں مقیم ہوں. اسلامک کلچر سینٹر ناروے کے ساتھ منسلک ہوں، اور اوسلو یونیورسٹی کے ساتھ منسلک تھا، اور اس کے بعد اوسلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے بطور ریسرچ اسسٹنٹ کام کر رہا ہوں. قانون بہت دلچسپ مضمون ہے اور میرا شوق بھی تھا، لیکن بوجوہ میں اس سبجیکٹ سے دور رہا. بہت سارے موضوعات اور بالخصوص یورپ میں آ کر کچھ چیزیں ایسی نظر آئی تھی کہ اس کو اسلامی قانون کے مطابق سننا، پڑھنا اور اس کا پھر موازنہ کرنا ضروری تھا. اپنے طور پہ تو کچھ چیزیں پڑھ کر جو ہے کوئی چیزیں سامنے آئی تھی، لیکن اس کورس کو لینے کا بنیادی تجربہ اور جو وجہ بنی وہ یہ کہ میں کم از کم اسلامی اصول کو پڑھ سکوں، وہ اصول جو اسلامیانی پاکستانی دستور میں باقاعدہ اسلامیانے کی کوشش کی گئی ہے. چونکہ میں جب یہاں آیا تھا اس کی تقریباً 2 سال بعد یونیورسٹی آف اوسلو کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، تو اس وقت میری دلچسپی زیادہ بڑھی کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق اور پاکستان میں اسلامائزیشن پر جو ہے نا ہمیں ایک چیز دی تھی. تو اس وقت میں نے تھوڑا بہت پڑھا، لیکن یہ پہلی دفعہ میں ابھی جو ہے اس تجربے سے گزر چکا ہوں کہ میں نے اس کورس سے جو نوٹس لیے اسلامی یونیورسٹی کے بعد پہلی دفعہ میں نے ایک 30-40 پیجز کے جو اوپر مشتمل جو ہے وہ نوٹس جمع کر دیے. میرے لیے یہ کورس اس وجہ سے باعث دلچسپی اور شوق رہا کہ کافی سارے نکات میں نے لے لیے، اور ان نکات پر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کچھ کام کرنا ہو، اور یہاں کے معاشرے میں جو مسائل آتے ہیں بالخصوص جو ہے وراثت کے مسئلے ہے، اور جس طرح ڈاکٹر مشتاق صاحب کا موضوع تھا، اور اسی طرح دیگر جو مسائل ہیں، بالخصوص توہین رسالت کا قانون ناروے میں اس وجہ سے دلچسپی کا باعث ہے کہ ناروے میں اب تک یہ قانون رہا. 2011 اور 2013 میں جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے قانون سے نکالے گئے. 2013 تک اس دور میں بھی یہ قانون جو ہے اس کے دستور کا حصہ رہا. تو چونکہ یہ قانونی معاملات تھے، اس کو قانون سے سمجھنا اور پرکھنا اور پھر یہاں کے لوگوں سے اس پر بات کرنا یہ لازمی تھا. تو یہ کورس میرے لیے اس حوالے سے جو ہے ایک چابی تھی تاکہ میں اسے بہت ساری چیزوں کو جو ہے پڑھ سکوں. جزاکم اللہ خیرہ. اور اس کے بعد میں شریعہ اکیڈمی، ڈاکٹر مشتاق صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب اور مکمل ٹیم جو ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کورس کو جو ہے اس کا دورانہ بھی بڑھایا جائے، اور بیچ میں جو ہے ایک اسائنمنٹ کے طور پہ آپ ایک چھٹی بھی اگر رکھیں تاکہ لوگوں کو وقت مل سکے اور بہترین تیاری کے ساتھ اس کے جوابات دے سکے. شکریہ. فضل ہادی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالودود ہے اور میں جامعۃ الرشید کراچی کا فاضل ہوں، اور 2017 میں میری وہاں سے فراغت ہوئی اور اس کے بعد سے جامعۃ الرشید کراچی میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا مقصد شکریہ ادا کرنا ہے شریعہ اکیڈمی کا کہ انہوں نے فراغت کے ان دنوں میں اور ہمیں جب فرصت تھی ہر طرف سے، ان دنوں میں ہمارے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ایک نہایتی مفید اور نہایتی اہم موضوع پر آن لائن کورس کا انعقاد کیا، جس کی بدولت ہم نے گھر بیٹھے الحمدللہ بہت سی بنیادی معلومات جو ایک سنجیدہ شہری کے لیے اور ایک بحیثیت مسلمان بھی ہر انسان کے لیے ان کا جاننا نہایت ہی ضروری تھا۔ ہماری زندگی بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو وہ شرعی قوانین کے ساتھ مربوط ہے، اور بحیثیت ہم کسی ملک کے باشندے کے دیکھیں، ہم اگر پاکستان کے باشندے ہیں تو ہم پاکستان کے شہری کی حیثیت سے دیکھیں تو پاکستان کے قوانین کے اندر بہت سارے ہمارے معاملات وہ ان کے ساتھ مربوط ہیں۔ تو بہت ضروری تھا کہ وہ چیزیں جو ہم نے درس نظامی میں پڑھی تھیں، فقہی کتابوں میں جن کا دور ہم نے کیا تھا، ان کو عملی زندگی میں ذرا آ کر دیکھیں، اور عملی قوانین میں عملی طور پر جو ہماری عدالتیں ہیں، ہمارا جو قضاء کا نظام ہے، ہمارا جو نظام انصاف و عدل ہے، اس میں کون سی چیزیں عملی طور پر رائج ہیں اور کن چیزوں کا محض تصور تک نہیں ہے، اور وہ صرف تھیوری کی حد تک ہماری کتابوں میں اب تک موجود ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ سمجھنا ہم سب کا ایک بنیادی سا حق ہے اور بنیادی سی ضرورت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں شریعہ اکیڈمی کا اگین، اور اپنے ان تمام اساتذہ کا جن میں خصوصی طور پر نام لوں گا۔ میری بہت عقیدت ہے ان سے، میں بہت کچھ سیکھتا ہوں ان سے ہمیشہ، میں بہت بڑا مداح ہوں ان کا۔ ڈائریکٹر جنرل ہیں شریعہ اکیڈمی کے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے وہ ہمیشہ سے اس کورس سے پہلے بھی میرے استاذ کے درجے پر تھے، اور اب بھی میں ظاہر ہے اب تو میں نے ان سے پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر عطاء اللہ محمود وٹو صاحب، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے عطاء المصطفیٰ صاحب، اسی طرح ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، اگر کوئی نام غلط ہو جائے تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے جسٹس رضا محمد خان صاحب کی گفتگو نہایت اہم تھی، بہت پریکٹیکل باتیں انہوں نے کی، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور بہت سی بنیادی باتیں، بہت سی بنیادی معلومات، یقین کریں جب ہم نے اس کورس میں شریک ہو کر ان معلومات کو سنا تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ اتنی بنیادی معلومات بھی ہمیں نہیں پتہ، اور ہم اس ذوم میں ہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں، ہم نے عالم کا درس نظامی کا 8 سالہ کورس پڑھ لیا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چیزیں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو عملاً رائج ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اب تک صرف تھیوری کی حد تک ہمارے نصاب کا حصہ ہیں۔ تو عملاً جو چیزیں رائج ہیں ان کا سیکھنا، ان کا علم میں آنا، ان سے آگاہی حاصل کرنا، یہ سب سے بنیادی اور بڑی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ ایک عالم دین ہوتے ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو شرعی حوالے سے بھی اپنے شریعت کے قوانین کا علم ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے ملک کے کیا قوانین ہیں وہ آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ضرور ہونی چاہیے۔ میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع دیا، اور میں درخواست کروں گا شریعہ اکیڈمی سے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے کورسز ضرور کروائیں، اور میری ایک تجویز آخر میں یہ ہوگی کہ اگر آئندہ کے لیے ایک محدود تعداد کو داخلہ دیا جائے، اور ان کے لیے بذریعہ زوم اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے ہم کورس اور کلاسز کا انعقاد کریں، تو تمام شرکاء کی شرکت یقینی ہوگی اور ٹائم کے ساتھ ہوگی، اور ہر آدمی ذمہ داری سمجھ کر اس میں اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ ایک کلاس کے اندر جس طرح سے شرکت ہوتی ہے اس طرح سے شرکت کو یقینی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ایک کڑوی اور تلخ حقیقت ہے کہ جو لوگ جرائم پیشہ ہیں اور قانون کے دشمن ہیں، وہ لوگ تو قانون سے آشنا ہیں، اور جن لوگوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے، ممبر و محراب سے وابستہ ہیں، اور شریف النفس لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ سراسر قوانین سے دور ہیں، نابلد ہیں اور آشنا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں شریعہ اکیڈمی نے اپنے حصے کا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور علماء کے لیے، مفتیان کے لیے قانون آگاہی کورس منعقد کیا، جو کہ ایک آن لائن کورس تھا، اور ان دنوں میں اس کورس کا انعقاد کیا گیا جو فرصت کے لمحات تھے۔ اور اس مختصر کورس میں
ہم نے بہت کچھ سیکھا. پاکستان کا جو دستور ہے اس دستور کی دفعات کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور بین الاقوامی قوانین، پھر آئلی قوانین اور دیوانی فوجداری قوانین، ان سب قوانین کے بارے میں معلومات حاصل کی بہت مختصر دورانیے میں. یوں ایک بہت فائدہ ہوا. یوں میں مشکور ہوں شریعہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب اور شعبہ تربیت کے انچارج ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، اور اس کورس کو منعقد کرنے والے محترم جناب اصغر شہزاد صاحب، جنہوں نے ممبر و محراب سے وابستہ لوگوں کو قانون سے آگاہ کیا اور یہ شعور دیا کہ اگر وہ لوگ قانون کی گہرائیوں کو سمجھ لیں اور ان سے وابستگی حاصل کر لیں تو یقیناً ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور جرائم کی روک تھام میں بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں شریعہ اکیڈمی کے تمام منتظمین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح کے کام لیتا رہے، اور تمام شرکاء کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شعور کے بعد اور یہ علم حاصل کرنے کے بعد ہم سے قوانین کی خدمت کے تعلق سے بھی اور قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے حوالے سے ہمارے حصے کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد اویس اسماعیل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر الاخوان مجلس افتاء کراچی پاکستان، جامعۃ الاخوان رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان سے فارغ التحصیل ہوں. الحمدللہ حالیہ دنوں میں شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام جو 6 روزہ آن لائن قانون آگاہی کورس ہوا، اس میں شرکت کا موقع ملا، اور یہ پروگرام اسم با مسمہ ثابت ہوا ہے کہ قانون سے واقعی آگاہی حاصل ہوئی ہے. قانون چاہے وہ ملکی قانون ہو، دستور پاکستان ہو، یا دیگر قوانین ہیں، یا انٹرنیشنل جو قوانین ہیں، IHL کا جو قانون ہے، یا ہیومن رائٹس کے جو قوانین ہیں، اور اسی طرح شہری اور سیاسی حقوق ہیں، تو ان قوانین سے کافی آگاہی حاصل ہوئی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شریعہ اکیڈمی کا، اس پروگرام کے آرگنائزر ٹیم کا، ٹیکنیکل ٹیم کا، اساتذہ اکرام کا، قابل و تجربہ کار معزز اساتذہ اکرام کا، کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کی ان موضوعات کے اوپر، اور ہمیں آگاہی دی کہ قانون اور افتاء کا باہم تعلق کیا ہے، کہاں کا افتاء اور قانون آپس میں منسلک ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے. اور اس پروگرام سے ہم مفتیان اکرام کو بطور خاص بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے لیے نئی راہیں متعین ہوئی ہیں، غور و فکر کے نئے زاویے ہمارے سامنے آئے ہیں. میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا شریعہ اکیڈمی کی انتظامیہ سے کہ ایسے پروگرامات وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے. یہ موضوعات ان کا انتخاب نہایت ہی عمدہ تھا. اساتذہ اکرام قابل اساتذہ اکرام تھے، تجربہ کار اساتذہ اکرام تھے. ان کا انداز پڑھانے کا بہت اچھا تھا، سمجھانے کا انداز بہت اچھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس پروگرام کا جو بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو شریعہ اکیڈمی اسلام آباد پہنچ نہیں سکتے، انہوں نے اپنے مقامات پہ رہتے ہوئے اس پروگرام سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. تو گزارش ہوگی کہ ان پروگرامات کو آئندہ بھی اپنے شیڈول میں رکھیں، اپنے جدول میں رکھیں اس کو، اور آئندہ بھی ان پروگرامات کو جاری و ساری رکھیں تاکہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ حضرات کا، جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.